اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ 14 رمضان المبارک کو جناب امیر مختار کی جو ہے وہ شہادت ہے، اور جناب مختار وہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ شخصیت ہیں کہ جن کو زندگی کے اندر ایک ایسا موقع ملا اور انہوں نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو کوئی اور سر انجام نہ دے سکا۔ جناب مختار وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے قاتلان سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک ایک کر کے پکڑ کے جو ہے وہ ان کو قتل کیا اور ان سے بدلہ لیا۔ یہی وہ مختار سقفی ہیں کہ جن کی وجہ سے آل محمد نے اس وقت کے امام سجاد، سید العابدین، سید الساجدین، زین العابدین، انہوں نے اپنا سوگ جو ہے وہ ختم کرنے کا حکم دیا جب آپ کی خدمت میں ابن زیاد ملعون کا جو ہے وہ حرملہ کا ان لوگوں کا سر پیش کیا گیا تو امام پہلی دفعہ مسکرائے اور اپنی خواتین سے جو ہے وہ سر میں تیل لگانے کو کہا، چولہا جلانے کو کہا، دھوپ سے چھاؤں میں آنے کے لیے کہا۔ مختار کے لیے امام زین العابدین نے جو ہے وہ دعا کی، اور اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے، چونکہ مختار سقفی کے اوپر اب بات کرنے کی اس لیے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے چونکہ اب پہلے کچھ ناسبی جو ہے وہ تہمت لگاتے تھے جناب مختار کے اوپر کہ انہوں نے دعوی نبوت کر دیا، اور بنی امیہ اور ان کے کارندوں کی گڑی ہوئی روایات جو ہے وہ پیش کرتے تھے۔ ان کا بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ علمی طور پر، نہ کہ کسی کی دل آزاری یا کسی کی جو ہے وہ انسلٹ کر کے نہیں، بلکہ علمی طور پر اس کا جواب انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں تفصیل سے رکھیں گے جناب مختار کے حوالے سے کہ آیا انہوں نے دعوت کا جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا نعوذ باللہ من ذالک، یا مختار سقفی کون سی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، ائمہ طاہرین ان کے بارے میں کیا فرماتے تھے، امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا، خود امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور اسی طرح ان کے اوپر جو اعتراضات اور کچھ افراد جو ہے وہ شیعہ حضرات میں بھی چند شخصیات جو ہیں وہ ان کے اوپر بات کرتی ہیں۔ جس طرح ہمارے پاکستان سے بھی ایک بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے یہ کہا عالم دین نے کہ جناب مختار سقفی جو ہیں وہ انہوں نے چونکہ امام سجاد علیہ السلام سے اجازت نہیں لی قیام کرنے کی اور ان کو قتل کرنے کی، لہٰذا وہ درست شخصیت نہیں ہے۔ تو بڑا ادب سے جو ہے وہ ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے اور سوال کیا جانا چاہیے کہ حضرت یہ فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے کسی امام کی اجازت کی ضرورت ہے؟ امام حسین کے قاتلوں کو قتل کرنے پر امام ناراض ہو جائیں گے کہ کیوں قتل کیا ہے؟ یہ عجیب قسم کی جو ہے وہ منطق ہے۔ اور پھر اسی طرح جناب حنفیہ کو درمیان میں وہ لانا اور ان کا کہنا کہ ان کی امامت کے جو ہے وہ قائل تھے الیاذ باللہ، جو ہے وہ ایسا، ان ساری چیزوں کا جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دیں گے۔ آج ہم جو ہے ابھی کی گفتگو کے اندر جو ہے وہ سنی شیعہ جو ہیں ان کے تاریخوں سے ہم مختار سقفی کے خاندان کا پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جناب مختار کے والد جو ہے وہ ابو عبید سقفی ایک مشہور صحابی تھے، ان کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے۔ مختار ابو عبید سقفی کا بیٹا ہے۔ ہجرت کے پہلے سال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، شہر طائف میں عرب کا ایک مشہور قبیلے ثقیف جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ تشریف لائے جناب مختار یکم پہلا سال ہجری کو۔ ثقیف قبیلے نے جنگ حنین کے بعد اسلام کو قبول کیا تھا۔ قبول اسلام کے بعد اس قبیلے کے بزرگان اور مختار کے والد نے اسلام کی ترقی کے لیے بڑی جدوجہد کی۔ شیعہ بزرگ عالم ابن نمائی ہلی نے اپنی کتاب ذوب النظار میں مختار کے نسب کو اس طرح بیان کیا ہے کہ هو المختار ابن ابی عبید ابن مسعود ابن عمیر سقفی وقال
مرزبانی ابن عمیر ابن عقدہ ابن انزا کنیتہ ابو اسحاق یعنی مختار جو ہیں وہ ابو عبید ابن مسعود اور ابن عمیر جو ہے وہ سقفی ہیں، اور مزربانی جو ہے وہ ابن عمیر ابن عقدہ ابن انزا نے کہا ہے کہ مختار کی کنیت ابو اسحاق تھی، اور ابو اسحاق کی کنیت سے یہ مشہور تھے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ابن اسیر جزری نے کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھا ہے کہ ابو عبید ابن مسعود ابن عمرو یہ مختار کا اور عبداللہ ابن عمر کی بیوی صفیہ کا جو ہے وہ باپ ہے، اور ابو عبید نے رسول خدا کے زمانے میں اسلام لایا۔ اس کے بعد سن 13 ہجری میں عمر ابن خطاب نے اپنی خلافت میں اس کو عہدہ دیا، اور اس کے اہل بدر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے عراق کی جانب جو ہے وہ روانہ کیا۔ ابی عبید کا پل بھی اسی ہی سے جو ہے وہ منسوب ہے، کیونکہ اس پل کے نزدیک واقع ہونے والی جنگ کا سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ سقفی جو ہے وہ تھے۔ ابو عبید اسی جنگ میں شہید ہوا، اور سرزمین حیرہ اور قادسیہ پر بھی جنگ رونما ہوئی، اور یہ جنگ یوم قدس ناطف اور یوم مروحہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ لشکر فارس کا سپہ سالار مردان شاہ ابن بہمن تھا۔ اس لشکر نے جنگ کی کہ اس جنگ میں ابو عبید کو اہل فارس کے ہاتھی کی سونڈ پر مارا گیا، جس سے وہ شہید ہو گیا، اور اس کے ساتھ 1800 افراد بھی شہید ہوئے۔ یہ ابن اسیر جزری نے جو ہے وہ لکھا ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر۔ لہٰذا شیعہ اور اہل سنت کی مورخین کے نزدیک ابو عبید ایک بزرگ صحابی تھے جناب مختار کے والد، جو کہ رسول خدا کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، اور اس زمانے میں دنیا عرب کا بہت شجاع اور نامور جنگجو ان کو شمار کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے ان کو سپہ سالار باقاعدہ سے بنا کر جو ہے وہ بھیجا تھا۔ اہل سنت کے مورخین نے ابو عبید سقفی کے بارے میں ان الفاظ کو ذکر کیا ہے کہ اسلم ابوہ فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکان ابوہ من اجلت الصحابہ، یعنی کہ ابو جو ہے وہ اس کے جناب مختار کے والد حیات نبی میں ایمان لے کر آئے، اسلام انہوں نے قبول کیا، اور وکان ابوہ من اجلت سب بزرگ ترین جلیل ترین صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ ابھی آپ اگر دیکھیں کہ جناب مختار کی والدہ جو ہے وہ دومت الحسنہ بنت وہب ابن عامر نامی ایک بافضیلت خاتون تھی، جو اپنے زمانے میں عفت و حیا کی جو ہے وہ پیکر تھی۔ ابن نماء حلی جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ مختار کے والد ایک شریف النسب والی عورت کی تلاش میں تھے۔ ان کو جب اپنے قبیلے کی عورتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کرنے کا مشورہ دیا گیا تو مختار کے والد نے اس سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ایک شخص ان کی خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ دومت الحسنہ ہما سے شادی کرو، کیونکہ اس کے ساتھ شادی کرنے سے کوئی بھی تمہاری ملامت نہیں کرے گا۔ مختار کے والد نے اس خواب کو جب اپنے رشتہ داروں سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ جب ایسا ہے تو اب دوما بنت وہب ابن عمیر ابن معتب سے شادی کرو۔ شادی کے بعد جب مختار کی والدہ جو ہے وہ امید سے ہوئی تو انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک کہنے والے نے کہا کہ میں تم کو ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ایک وحشت ناک شیر سے شباہت رکھتا ہوگا، جس کی جرت اور شباہت اس قدر جو ہے وہ ہوگی، ایسے بیٹے کی تمہیں میں جو ہے وہ بشارت دیتا ہوں۔ جب لوگ شہر اور علاقوں کو فتح کرنے میں مصروف ہوں گے تو اس بیٹے کا اس فتح میں ایک بہت بڑا حصہ اور کردار ہوگا۔ یہ بشارت دی گئی جناب مختار کی والدہ کو۔ مختار کی ماں نے مختار کو جب جنم دیا تو وہی شخص دوبارہ جناب مختار کی والدہ کی خواب میں آئے اور ان کی والدہ سے کہا کہ تیرے اس بیٹے کی عمر جب تھوڑی زیادہ ہو جائے گی اور جب اس کی زندگی کے آخری ایام ہوں گے تو اس کا ڈر اور خوف کم ہو جائے گا اور اس کے پیروکاروں میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ اپنے علم اور اپنے عمل کی جزا دیکھ کر رہے گا۔ مختار کی ماں سے مختار جابر ابو جابر ابو الحکم اور یہ جو ہے وہ ان کے بچے جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ عالم اہل سنت بلازری نے بھی کتاب انصاب الاشراف میں مختار کی ماں کے بارے میں لکھا ہے کہ لا یسمع فیہا من لائم لومہ، مختار کی ماں کے بارے میں کبھی کسی ملامت کرنے والے نے کوئی ملامت نہیں کی، یعنی وہ ایک نیک اور بااخلاق اور باکردار جو ہے وہ حیا کی پیکر خاتون تھی۔ اور جناب مختار کی ولادت کے بارے میں جو ہے مورخین نے یہ لکھا ہے، ابن نماء حلی لکھتے ہیں کہ مختار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت والے سال پیدا ہوئے۔ مختار اپنے والد کے ساتھ 13 سال کی عمر میں کوفہ کے نزدیک واقع کس ناطف میں موجود تھے
اور اس واقعہ میں مختار میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے، لیکن آپ کے چچا نے انہیں جو ہے وہ جنگ میں جانے سے منع کر دیا۔ اسی طرح جو ہے وہ اہل سنت کے علماء نے بھی مختار کی ولادت کی ہجری کے پہلے ہی سال قرار دیا ہے ان کی ولادت کو، اور ابن کثیر نے اپنی 2 کتابوں میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ ان میں سے کہ جو ہجرت کے پہلے سال دنیا میں آئے عبداللہ ابن زبیر، جیسا کہ بخاری نے اس کی ماں اسما اور خالہ بی بی ام المومنین حضرت عائشہ نقل کیا ہے، اور اسلام میں ہجرت کے بعد سب سے پہلا بچہ جو دنیا میں آیا وہ عبداللہ ابن زبیر تھا، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ نعمان ابن بشیر 6 ماہ بعد عبداللہ ابن زبیر سے پہلے دنیا میں آیا تھا، اور بعض نے کہا کہ عبداللہ اور نعمان ہجرت کے دوسرے سال دنیا میں آئے تھے، لیکن ظاہراً جو ہے وہ پہلا قول یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے۔ ابن جریر نے کہا ہے کہ کہا گیا کہ مختار ابن ابی عبیدہ اور زیاد ابن سمیہ ہجرت کے پہلے سال ہی پیدا جو ہے وہ ہوئے تھے۔ ابن کثیر دمشقی، ابو الفدا اسماعیل ابن عمر کرشی متوفی 774 ہجری، السیرۃ النبویہ، اور جو ہے وہ جامع کبیر کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ابن اسیر جزری نے بھی اپنی کتاب الکامل فی التاریخ کے اندر جو ہے وہ ہجرت کے پہلے سال کے حوادث میں عبداللہ ابن زبیر کی ولادت کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے وَقِيلَ إِنَّ الْمُخْتَارَ ابن ابی عبید و زیاد ابن ابی وَلَدًا فِيهَا، کہا گیا کہ مختار ابن ابی عبید اور زیاد ابن سمیہ جو ہے وہ ہجرت کے پہلے سال دنیا میں آئے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ صفات اخلاقی مختار ابن ابی عبید کو اگر آپ اس کے اوپر آپ دیکھیں تو مختار کے خاندانی حسب و نسب کو نظر میں رکھتے ہوئے مختار میں حامی ولایت، دیندار، شجاعت، سخاوت، اثار، فداکاری، بلند ہمتی، صادق، امین اور جنگ میں خاص مہارت جو ہے وہ آپ رکھتے تھے، اور ان جیسی اعلیٰ صفات کے حضرت مختار حامل تھے۔ ابن نماء حلی نے ان کی صفات کے بارے میں لکھا ہے کہ مختار نے اس حال میں پرورش پائی کہ وہ بہت بہادر اور نڈر انسان تھے، وہ اپنی بلند ہمتی کے ساتھ ہمیشہ بلند ہمت کام انجام دیا کرتے تھے، وہ عقل مند اور حاضر جواب تھے، سخاوت اور صداقت میں بے مثال تھے، وہ عقل مند اور حاضر جواب تھے، اور اسی طرح دور اندیشی سے کاموں کو سمجھ لیا کرتے تھے، وہ آئندہ واقع ہونے والے کسی بھی کام کے اندازہ لگانے اور جنگ کرنے میں بہت زیادہ طاقتور تھے۔ ابن نما کے کلام کی تصدیق کرنے کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان گرامی ہی یہ بہت ہے کہ جسے علامہ کشی نے اپنی کتاب جو شیعوں کے ہاں سب سے بڑی معتبر کتاب ہے رجال کشی، اس کے اندر یوں نقل کیا ہے جناب اسبغ ابن نباتہ سے روایت کرتے ہوئے کہ جبرائیل ابن احمد قال حدثنی العنبری قال حدثنی علی ابن اسبات عن عبد الرحمن ابن حماد عن علی ابن حاضر عن اسبغ بن نباتہ نے کہا قال رأیت المختار علی فخذ امیر المومنین، جناب اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے زانو پر جناب مختار کو یہ بیٹھے ہوئے دیکھا، وَهُوَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ يَا قَيِّسُ يَا قَيِّسُ، کہ جو ہے وہ مولا امیر کائنات جو ہیں وہ جناب مختار کے سر کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور کہتے تھے اے ذہین، اے عقل مند، اے ذہین، اے عقل مند، جیسا کہ مولا کا خود بھی نہج البلاغہ کے اندر آپ فرمان گرامی پڑھ لیں کہ مولا نے فرمایا کہ المومن قیس، مومن سمجھدار جو ہے وہ دور اندیش اور ذہین اور فتین ہوتا ہے، اور اسی کو جو ہے وہ مولا شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ کہتے چلے جا رہے تھے۔ اہل فارس کے ساتھ جنگ میں مختار کے والد دنیا کے جانے کے بعد مختار اپنے چچا کے زیر کفالت آ گئے، اور انہی کے زیر کفالت آپ پروان چڑھے، اور انہوں نے بہت سی اخلاقی اور انسانی صفات کو اپنے چچا ہی سے سیکھا تھا، اور ان کا چچا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے بہت اچھے محب اور ان کے پیروکار تھے۔ اہل سنت کے اقوال کے برخلاف مختار بچپن ہی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا عاشق دل دادا تھا، اور جو ہے وہ دوسرے جو اہل بیت کے جو ہے وہ مخالف ہیں ان کے زمانے میں اہل بیت کے فضائل کی ترویج اور تبلیغ اور بہت جو ہے وہ کام کیا کرتا تھا۔ ابن نماء حلی نے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مختار نے آل محمد کی فضیلت کے بارے میں کلام کیا، اور لوگوں کے درمیان مولا علی امام حسن مجتبی یقول انہم احق بالامر من کل احد من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویتوجہ لهم مما نازل بهم، یہ ابن نماء حلی نے جو ہے وہ یہ لکھا ہے ذوب النظار فی شرح سار کے اندر کہ وہ جناب مختار یہ کہا کرتے تھے
کہ لوگوں کے درمیان حضرت علی، مولا حسن اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور پھر مناقب پھیلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بعد از رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت ہی مقام خلافت سے سب سے زیادہ مناسب اور موضوع تر ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آخر میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم یہ نقل کر دیں کہ مختار ایک ایسے خاندان سے ان کا تعلق ہے کہ جو اسلام سے پہلے قبیلہ ثقیف کے بزرگ خاندان شمار ہوتا تھا، اور اسلام کے بعد بھی مختار کا دیندار شجاع دادا اس قبیلے کا بزرگ تھا جس نے اسلام کی ترقی کے لیے بہت کوششیں کی تھیں، اور اس خاندان کے بہت سارے افراد مرتے دم تک اسلام اور اہل بیت کی حمایت میں ثابت قدم رہے۔ خود مختار بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال اور اصحاب کے مقدس مظلوم خون کا بدلہ لینے کے لیے بہت سے ظالم افراد سے جنگ اور مقابلہ کیا، اور بہت ہی کم مدت میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے قاتلوں کا بدلہ لیا اور ان کو ان کے مقابل مظالم کے انجام تک پہنچایا، اور آخر میں خود یہ عظیم محب اہل بیت بھی جو ہے وہ ان کی شہادت جو ہے وہ اہل بیت کے دشمنوں اور ایک ناسبی دشمن کے ہاتھوں جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوئی 14 ماہ رمضان المبارک کو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی جو ہے وہ گفتگو کے اندر جو ہے وہ آپ کو پورا انشاءاللہ آپ کے اندر آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مختار کے بارے میں جو یہ باتیں کی جاتی ہیں ان کے مخالف ان کے پورے جواب علمی طور پر آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔